یہ ناول ہے جئیں ہم کس کے لیے، ایپیسوڈ نمبر 3۔ تینوں کو باری باری کھڑا کیا مگر تینوں نے ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے عائشہ سے کہا کہ ان کو جواب بتاؤ۔ عائشہ نے فوراً بتایا اور یہ شرمندہ ہو گئے۔ لیکچرر نے وارننگ دی کہ اگر تم تینوں کل تیاری نہیں کر کے آئے تو میں آپ لوگوں کو کلاس سے باہر کر دوں گا۔ پیریڈ ختم ہو گیا تو عائشہ نے ان سے کہا کہ بے عزتی کرانے سے بہتر ہے کہ پڑھ کر آیا کرو اور ہر وقت فٹ بال نہ کھیلا کرو۔ اس پر کامران بولا اگر تم مجھ سے دوستی کر لو تو وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی فٹ بال نہیں کھیلوں گا بلکہ پوزیشن لوں گا اور تم کو ہرا دوں گا۔ چلو مقابلہ رہا۔ عائشہ نے اس کو چیلنج کیا۔ ہاں مقابلہ رہا۔ اس نے بھی لہجے کی مضبوطی سے اس چیلنج کو قبول کیا۔ اگلے روز جب کلاس ہوئی تو کامران عائشہ کو برابر والی نشست ملی اور وہ کھیلنے بھی نہیں گیا مگر جب لیکچرر نے سوالات شروع کیے تو وہ گھبرانے لگا۔ عائشہ نے اس کی کیفیت دیکھی تو مسکرا دی اور جب لیکچرر نے کامران سے سوال کیا وہ پریشان ہونے لگا۔ تبھی عائشہ نے سوال کا جواب پرچے لکھ کر اس کے آگے کر دیا۔ اس نے جواب پڑھا اور سر کو بتا دیا۔ اس روز سے تو ان کی دوستی ہو گئی۔ ایک روز کامران نے عائشہ سے عجیب سوال کر دیا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سوال سن کر وہ اداس ہو گئی۔ کہنے لگی کامران تم ایک امیر باپ کے بیٹے ہو اور میں ایک غریب باپ کی بیٹی ہوں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اتنا زیادہ فرق ہے کہ کم از کم اس جہان میں تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہنے لگا بس اتنی سی بات سے پریشان ہو؟ یہ کوئی پریشانی کی بات ہے ہی نہیں کیونکہ میری نظر میں امیری غریبی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تم فکر نہ کرو میں اپنے ابو سے بات کر لوں گا، بس تم اپنی رضامندی مجھے بتا دو۔ کامران کا خیال غلط نکلا کیونکہ امیر و غریبی کا فرق معنی رکھتا ہے۔ جب اس نے اپنے باپ سے بات کی تو اس کے ابو نے نہ صرف صاف انکار کر دیا بلکہ کامران کو بہت ڈانٹا اور کہا خبردار آئندہ ان کمزاد لوگوں کا میرے سامنے نام بھی مت لینا کیونکہ موری کی اینٹ چوہارے میں نہیں لگتی اور نہ ہی مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگ سکتا ہے۔ کامران بہت بدمزہ ہوا۔ وہ باپ کا جواب سن کر مرجھا گیا لیکن باپ نے اس کی ذہنی اذیت کا کوئی خیال نہ کیا بلکہ اس کو کہہ دیا کہ میں تمہاری شادی اپنے دوست کی بیٹی ہنا سے کروں گا۔ وہ کروڑ پتی لوگ ہیں اور ان کا بہت بڑا بزنس بیرون ملک ہے۔ کامران ایف اے میں فیل ہو گیا۔ باپ نے اسے بیرون ملک تعلیم کے لیے بھجوانے کا انتظام کیا۔ وہ لندن جانا نہیں چاہتا تھا اور ہر حال میں عائشہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے عائشہ سے کہا کہ ابو ایسے نہیں مانیں گے، تم میرے ساتھ نکاح چلو، تم میں اپنی خالہ کو گھر لے جاؤں گا اور پھر وہاں نکاح کر لیں گے۔ عائشہ بولی میرے ابو کو کیا ہوگا؟